بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 2 ہے عربی، قرآن کا عربک کو سیکھنے کا۔ پچھلے لیسن میں ہم نے اسم کی جو بنیادی علامتی تھی ان کو دیکھا تھا، پڑھا تھا کہ کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کون سا ورڈ اسم ہے عربک میں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے لیے اگر کسی بھی لفظ کے شروع میں ال ہو یا اینڈ کا جو اس کے اوپر لیٹر اس کے اوپر تنوین ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسم ہے۔ اور کچھ ایک اور جو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن تھی وہ تھی کہ تا یا آت ہو، جیسے السماوات ہو یا السیئات ہو، مؤمنات، یہ بھی اسم کی پہچان ہے۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ فعل کی کیا پہچان ہے۔ تو اگر کسی لفظ کے شروع میں یا تا نا قد یا آخر میں تا تی تو تا اور نون تشدید کے ساتھ نا میں سے کوئی علامت ہو تو وہ عموماً فعل ہوتا ہے۔ مثلا یعبدو، تعلمو، اعوذ، نخلق، قد افلح، خلقت، کنتی، ظلمت، کسبت، لنسألن۔ اس کی ہم آگے چل کے پھر اور بھی فعل کی دوسری پھر جو زمانے کے حساب سے ہوں گے اس کی تفصیلات دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ تو آپ ان تمام حروف میں دیکھیں تو آپ کو کامن چیز یہ نظر آئے گی کہ اس کے شروع میں یا تو یا، تا، الف یا جس کو حمزہ ہم کہتے ہیں، نون، زبر، قد افلح، اور آخر میں یا پھر خلقت، کنتی، ظلمت، کسبت، لنسألن، یہ سب حروف آ رہے ہیں جن کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ میں، جن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اس بات کی طرف اشارہ کریں کہ یہ جو ورڈ ہے یہ ورب ہے یا فعل ہے۔ اب جیسے تکبیر تحریمہ دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ جو کتاب ہے معلم القرآن، اس میں ایک اچھی بات یہ بھی کہ اس میں جو ہے وہ نماز سے بھی مثالیں دی گئی ہیں۔ جب عربک ہم سیکھتے چلے جائیں گے تو بائی دا ٹائم یعنی کہ جب ہم مکمل کریں گے اس کتاب سے تمام اس کے تمام اسباق کو انشاء اللہ کافی تک ہمیں نماز کی بھی جو ہے وہ انشاء اللہ سمجھ آ چکی ہوگی، اس کے معنی سمجھنے قابل ہو چکے ہوں گے۔ تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز شروع کرنے کی دعائیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب یہاں پر ہم مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں ورب کی۔ یہ چار علامتیں، چار کون سی؟ یا، تا، حمزہ یا الف حمزہ اور نون، یہ چاروں علامتیں فعل کے شروع میں آتی ہیں۔ ان کی موجودگی میں کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ عربی میں اور اردو میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جب ہم کسی ٹینس کی بات کرتے ہیں، زمانے کی بات کرتے ہیں، تو اردو میں یا انگلش میں تھا، واز، از، ہے، ول، گا، یعنی کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ جو ہے انڈیکیٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ زمانہ کیا تھا، یعنی کہ اس سینٹنس کا زمانہ کیا ہے۔ یہ فیوچر کی بات کر رہا ہے، اس میں فیوچر کی بات کی گئی ہے یا پریزنٹ کی بات کی گئی ہے یا پاسٹ کی بات کی گئی ہے۔ لیکن عربک میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں جو آپ کے پاس ورب ہوتا ہے اسی کے اندر اس کی شکل بدلتی چلی جاتی ہے، اور جو اس کے اندر جو چینجز آتی ہیں وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ کس ٹینس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ جو کام ہے یہ کس زمانے میں ہو رہا ہے۔ تو مثال کے طور پر یحکم، وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا۔ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ یہاں پہ جو یہ یا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ریفر کر ہے وہ کی طرف۔ یحکم، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے۔ ینصر، وہ مدد کرتا ہے۔
یقول وہ کہتا ہے، یضل وہ گمراہ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں سب میں یعنی کہ جب بھی یا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا ترجمہ کیا بن رہا ہے، وہ یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ جیسے پڑھیں گے قرآن میں جو ہم آگے چل کے، تو یفعلون تفعلون یعلمون تعلمون، تو یہاں پر یہ جو شروع میں یا تا جب آئے گا تو اس سے یہ فرق پڑے گا کہ یہ کس کو ریفر کر رہے ہیں، وہ یا تم، یا جس طرح سے بھی جو بھی اس کے شروع میں بگننگ میں جو بھی آپ کے پاس حرف آ رہا ہوگا وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ یہ کس کو ریفر کر رہا ہے۔ تو یہاں پر جب بھی یا آئے گا تو وہ ہمیشہ وہ کو ریفر کرے گا۔ یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یقتلو وہ قتل کرتا ہے، یسمعو وہ سنتا ہے، یظلمو وہ ظلم کرتا ہے۔ اور اگر تا آ جائے تو آتا ہے تو وہ تو تم یا آپ پر، اس کا ہم ترجمہ کریں گے اردو کے حساب سے، تو دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یؤمنو تھا تو وہ ایمان لاتا ہے، تؤمنو تو ایمان لاتا ہے۔ تو ایک کلاس سے دیکھیں تو اس کو یاد رکھنا اور سمجھنا آسان ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے کی طرف ریفر کر رہے ہیں، وہ ایمان لاتا ہے یا وہ قتل کرتا ہے یا وہ جب ہم وہ کی ترجمہ کریں گے تو ہمیشہ یا ہوگا۔ اور اگر ہم آپ جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کی طرف کر رہے ہیں، تو ایمان لاتا ہے، تو سنتا ہے، تو دیتا ہے، تو ہمیشہ تا ہوگا۔ تو تسمعو تو سنتا ہے، تؤتی تو دیتا ہے، تؤمنو تو ایمان لاتا ہے، ترزقو تو رزق دیتا ہے، تجاہدو تو جہاد کرتا ہے، تعلمو تو جانتا ہے، تشاء تو چاہتا ہے، تعبدو تو عبادت کرتا ہے، تظلم تو ظلم کرتا ہے، تغفر تو معاف کرتا ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے عربک میں کے اندر کہ اب اردو میں ہم اگر جیسا آپ خود ہی دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہم جب ترجمہ کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم وہ جو ورب ہے وہ سیپریٹ ہے، اور جس کو ہم ریفر کر رہے ہیں وہ سیپریٹ ہے، یعنی کہ وہ یا تم، تو جو پرسن ہے وہ الگ ہے، اس کا اٹس ناٹ پارٹ آف دا ورب۔ لیکن یہاں پر عربک میں جو پرسن ہے اس کو ہم ریفر کرتے ہیں اس ورب کا حصہ بنا کے، یؤمنو یہدی وہ ہدایت دیتا ہے۔ تو ابھی میں نے ہم نے یہاں پہ زمانے کا ذکر نہیں کیا ہے، کہ یہاں پہ ابھی ہم صرف جو میجر چیز ابھی ہم مینشن کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہم کس طرح سے پرسن کو کس طرح سے ریفر کرتے ہیں۔ کبھی تا کا مفہوم وہ ایک مؤنث بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں تا کا استعمال واحد مؤنث کے علاوہ جمع کے ساتھ بھی بکثرت ہوتا ہے، اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہوتا، جیسے تجری من تحتها الانہار، تجری چلتی ہیں، بہتی ہیں، اس کے نیچے من تحتها الانہار چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں۔ تو آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلا سبق میں ہم پھر وہ الف یا حمزہ جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ورب کے ساتھ جب اس کو ہم لگاتے ہیں تو وہ کس کی طرف ریفر کرتا ہے۔